اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں انسان کامیاب ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ کبھی حالات موافق مل جاتے ہیں، کبھی مخالف مل جاتے ہیں۔ زندگی جو تھپیڑے مارتی ہے، یہ ان کو سہتے ہوئے، لڑتے ہوئے، مختلف بحرانوں سے، بھنوروں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بھاگتے بھاگتے، لڑتے لڑتے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یہ دل چھوڑ جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، پریشانیوں کے شکنجوں میں کسا جاتا ہے، مختلف گرداب اسے اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ کیا کرے کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عقبہ بھی اچھی کر دے؟ بھائیو، اس کے لیے انسان کسی نہ کسی کو اپنا رہنما، رہبر چنتا ہے، مرشد چنتا ہے، مشورہ کرتا ہے۔ کبھی نکل جاتا ہے، کبھی پھنس جاتا ہے، کبھی مورد الزام خود کو ٹھہراتا ہے، کبھی دوسروں کو ٹھہراتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کے موضوع پہ جب بات کی ہے تو اس کی ایک ایک نفسیاتی چیز کو واضح کیا ہے۔ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اسباب کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، حالات کیسے بن جاتے ہیں، حل کیا ہے، نکل کیسے سکتا ہے، اور مزید جو ہے یہ بھنور میں پھنس کیسے سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ ملاقات میں انسان کی کچھ نفسیات کا تذکرہ کرا۔ مرشد کامل، رہبر دو عالم، سید الرسل، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے قرآن، ان کی سیرت طیبہ سے ہم نے رہنمائی کی کچھ مشعلیں جلائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہر بندہ اپنے آپ کو پرکھے گا، اپنا ٹیسٹ لے گا، جہاں کمی بیشی محسوس ہوگی اس کو فیل کرے گا، اپنے گریبان میں جھانکے گا، اور انشاءاللہ کوشش کرے گا تو میرا رب کوشش کرنے والوں کی کوشش ضائع نہیں کرتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے انسان کی جس نفسیاتی تاروں کو چھیڑا ہے، ان میں سے ایک تار انسان کا اساسی طور پہ، بنیادی طور پہ، خلقت کے اعتبار سے، تخلیقی حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان باڈی کے اعتبار سے بڑا کمزور ہے۔ میں اسے تھوڑا آگے چل کے ذکر کروں گا کہ اس کی باڈی کیوں کمزور ہے۔ یہ بڑا طاقتور بنتا ہے، سینہ بناتا ہے، ڈولے بناتا ہے، اپنی صحت، جسم، جان کے اوپر پوری توجہ دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کمزور ہے۔ کیا معنی ہے اس کمزوری کا؟ جسمانی کمزوری اتنی خوفناک نہیں ہوتی جتنی کہ نظریاتی کمزوری بندے کو مار دیتی ہے۔ جسمانی طور پہ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ اور ربی ابن عامر کوئی بہت مضبوط نہیں تھے، تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے نحیف بدن تھے، مگر نظریہ اتنا مضبوط تھا، نفسیاتی طور پہ اتنے قائم تھے کہ رستم کے دربار میں بھی جا کے گھبرائے نہیں۔ اپنا مدعا، مقصد دین حنیف پیش کیا ہے۔ کیا کہا تھا؟ اس دور کے رستم نے بولا تھا کہ سفیر ہو، دربار میں جانے لگے ہو،
تو ہدایات یہ تھیں کہ اسلحے کے بغیر آنا ہے، سواری کے بغیر آنا ہے، شاہی پروٹوکول کے مطابق لباس پہن کے آنا ہے۔ 3 باتیں ہوئیں۔ مین گیٹ پہ روکا گیا، کہا اسلحہ بھی چھوڑو، نہ تلوار اندر جائے گی نہ نیزہ اندر جائے گا، سواری بھی باہر باندھ کے آؤ، گھوڑا بھی اندر نہیں جائے گا، اور یہ جو تیرا ڈریس ہے نا جس کے اوپر مٹی اور دھول ہے، یہ بھی بادشاہوں کو ملنے والا نہیں ہے، پروٹوکول کے مخالف ہے۔ جسم کمزور ہے، عقیدہ مضبوط ہے، 2 ٹوک جملے بولے تھے، مجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، سفارت تم نے مانگی ہے، اپنے آقا سے بڑے سے جا کے کہہ دو، ملنا ہے تو ربی اسی حال میں ملے گا، تلوار اور نیزے کے ساتھ ملے گا، اور اپنی سواری اور گھوڑے کے ساتھ ملے گا، اور اسی لباس میں ملے گا۔ تم کیا جانو کہ یہ اسلحہ میرا زیور، یہ سواری میرا اعتبار اور وقار، اور یہ جو میرا لباس ہے تم سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہے، یہ فائر پروف ہے۔ رب کے رستے میں جس لباس پہ گرد و غبار پڑ جائے جہنم کی آگ حرام ہے۔ تاریخ لکھتی ہے، کمزور بدن، نحیف جسم، سیدنا ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ باوقار طریقے سے، یہ جن کلینوں پہ آپ بیٹھے ہیں ان سے کہیں بڑھ کے ریشمی، دبیزتے ہیں، نیزے کی انیوں سے پھاڑتے ہوئے، گھوڑے کی سموں سے لتاڑتے ہوئے، اپنے قدم رکھ کے مان تران کے ساتھ اسی لباس کے سامنے جا کے کہا تھا، بول رستم کیا چاہیے، کیوں بلایا ہے؟ کہا بھوکے پیاسے ہو، پر ہیڈ مدد لو، چلے جاؤ۔ کہا نہیں، بھوک پیاس نے نہیں نکالا، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد، ہم بھوک پیاس سے کمزور بدن دیکھ کے قیاس اور اندازہ مت لگا، ہمیں رب نے بھیجا ہے توحید کے لیے اور دین کے لیے نکلیں، تاکہ جن لوگوں کو تم نے رب کے در سے اٹھا کے اپنے در پہ جھکا رکھا ہے، ہم انہی کی گردنوں کو تمہارے دروں سے اٹھا کے رب کے در پہ لے جا کر کے جھکانے والے بنے۔ یہ ہے ہمارا مدعا۔ تو حضرات، سب سے بڑی کمزوری عقیدے کی اور نظریے کی کمزوری ہوتی ہے، لہٰذا میں آغاز یہیں سے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا تذکرہ انسان کے لیے سورۃ النساء میں فرمایا ہے۔ اسے پڑھیے گا، مطالعہ کیجئے گا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہارے رب نے یہ چاہت کی ہے، ارادہ ہے، بیسیکلی پیچھے جن امور کا ذکر آ رہا ہے ان کا تعلق جسم سے ہے، جسم سے ہے۔ اب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ اس میں نرمی دے دیتے ہیں حالت بیماری میں کہ جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لینا، مسافر ہے جب حضر میں آئے گا پھر رکھ لینا۔ یہ تمہارے اوپر جو سفر حضر کا فرق رکھا ہے تخفیف، کیونکہ ہم تمہیں بھوک پیاس سے دبانا یا مٹانا یا جھکانا نہیں چاہتے، بلکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ نرمی رکھنا چاہتا ہے۔ نرمی کیوں؟ وجہ یہ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کی تخلیق ہی کمزور ہے، بناوٹ میں، اساس میں کمزور ہے۔ حضرات یہاں رکیے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ اللہ نے پانی کا بلبلہ کہا ہے، بارش ہو رہی ہو، قطرہ گرے بلبلہ بنے۔ بچے کو پانی میں صرف ڈال کے بلبلوں والی مشین لے دیجیے، پھینکے، ہوا میں تیرے گا، رنگ نکلیں گے، بچہ خوش ہوگا۔ ایک پھونک ماریے یا چھوٹی سی پن ٹچ کیجیے، سوئی لگائیے، ہوا نکلی تو بلبلہ نہیں دکھے گا۔ اتنا کمزور ہے انسان۔ پانی سے بنایا ہے تجھے، ایک بوند ہے پانی کی۔ یہ جو آج تیرے اندر طاقتیں ہیں نا، اس میں عقیدے کو طاقتور بنا،
کمزور جسم لے کے بھی بڑھاپے میں شوگر کے ساتھ بھی روزہ رکھ لے گا، اور اگر عقیدہ کمزور ہوا، جسم طاقتور بھی ہوا، تو صحت مند جوان ہو کے بھی، پہلوان ہو کے بھی تو روزہ نہیں رکھ سکے گا کہ 12 گھنٹے کا دن کیسے گزرے گا؟ یہ میرے اور آپ کے اندر کمزوری ہے۔ اس کمزوری پہ ایک اور بڑی کمزوری کہ انسان کمزوری کے علاج کے لیے بھی، مشکلوں کے حل کے لیے کسی کمزور سے رابطہ کرتا ہے۔ ایک شاعر نے پنجابی میں جملہ لکھا کہ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ، اور یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے۔ میرے ساتھ اس وقت قرآن مجید ہے، یہ سورۃ الحج ہے۔ اللہ نے پوری بنی نوع انسان کو حج پہ بلا کے، اعلان حج کروا کے پھر ایک بات کی ہے، اور سورۃ الحج کو ختم کرتے ہوئے آخر میں مولا کریم نے اس کی آیت نمبر 73 میں انسانیت کو آواز دی ہے، مومنوں کو نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہیں مثال دی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کے سننا۔ مثال دی جا رہی ہے، توجہ سے سننا۔ مثال دی جا رہی ہے، پلے باندھ لینا، سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ جانا، بتایا جا رہا ہے، منتبہ رہنا۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جہاں جہاں، جب جب، جس جس کو، جس جس کام کے لیے، مدد کے لیے آواز دے کے، پکار کر کے بلاتے ہو، منادی کرتے ہو، امید رکھتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے میرے بنائے ہوئے، ان کو میں جانتا ہوں، اور اگر میں نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ ایک شاعر نے اپنے مخالفین کے بارے میں کہا تھا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھائی کیوں؟ وہ تو ہر بندہ اٹھا لیتا ہے۔ کہنے لگا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ان بازوؤں میں دم خم نہیں ہے، یہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ دیکھنے میں ہیں پہلوان، ڈولے مسلز بنائے ہوئے ہیں، ہڈ گڈ بڑے ہیں، لیکن ان کی حالت قوم موسیٰ جیسی ہے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بات لڑنے کی ہے تو تو اور تیرا رب جا، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ اللہ کہتے ہیں میرے آزمائے ہوئے نہیں، میرے بنائے ہوئے ہیں۔ کن کو جا کے اپلیکیشن دے رہے ہو؟ کن کے سامنے التماس کر رہے ہو؟ کہاں گزارشیں کر رہے ہو؟ تمہاری مشکلیں یہ حل کریں گے جو خود موت کے منہ میں اور مشکلوں میں چلے گئے ہیں، جن کے بچے یتیم بیوی یا بیوہ ہیں؟ یہ نہیں کر سکیں گے، ان سے مکھی نہیں بنتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر اس کے لیے سارے اکٹھے بھی ہو جائیں۔ یہاں نا سائنس بسا اوقات بڑی درگت بناتی ہے ان لوگوں کی جن بیچاروں نے ساری زندگی غلط ترجمے، غلط تفسیریں، رب کے قرآن کو بدلا، عقیدہ نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی، فکر نہیں بدلی، نفسیات نہیں بدلی، روٹ نہیں بدلا، ہر جگہ یو ٹرن لے لیا، لیکن غلط سڑک پہ چڑھ کے بتانے والے نے بتایا کہ غلط شاہراہ ہے، یہ صراط مستقیم نہیں، لوٹ آؤ۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنو، پھر یہ مکھی نہیں بنا سکتے، سارے مل جائیں۔ ساری سائنس اکٹھی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے، وہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ان سے مکھی اگر کچھ لے جائے نا، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، یہ اس مکھی سے وہ اٹھایا کھایا ہوا لے جایا ہوا واپس لینے پر بھی قادر نہیں۔ سر جی ہم تو کر لیتے ہیں، وہ جو مچھلیوں کو شکار کرنے والا ایک جانور پرندہ ہے نا، لمبی چونچ والا، کشتیوں پہ لوگوں نے انہیں رکھا ہوتا ہے، وہ شکار کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکال لیتے ہیں۔ ہم تو شکاری کتے کے منہ سے بھی شکار چھین لیتے ہیں، تو یہ تو مکھی لے گئی ہے، اور بزرگوں کی دربار سے لے گئی ہے، ایک سرکار سے لے گئی ہے، صاحب دستار سے لے گئی ہے، ادب و احترام کا تقاضا کرنے والی سرکار اور کرنی والی پہنچی ہوئی ہستی فرشتوں سے روح واپس لینے والی ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، احترام اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ،
لیکن کام اپنی جگہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ میرا میٹر ہے، یہ اس سے نہیں چھین سکتے۔ سائنسدانوں نے ماشاءاللہ ایک کام کیا، آپ میرا یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈائس روسٹم جو بھی ہے، چاروں طرف سے شیشے کا بنا ہوا ہے، انہوں نے انچ بائی انچ کا ایسے بنایا، چاروں طرف سے سب دکھے، بیچ میں دونوں طرف سے ٹیوزر وہ ڈالے، اندر ایک مکھی ڈالی، کھانے کا تھوڑا سا ٹکڑا رکھا کہ جوں ہی تاکہ سپیس بھی کم اور مناسب ہو، اڑنے لگے تو اڑ نہ پائے، جب یہ کوئی ذرہ اٹھائے گی منہ میں لینے لگے گی، ہم ادھر سے ایک سے اس کو پکڑیں گے، دوسرے کے ساتھ ٹیوزر کے ساتھ اس کے منہ سے وہ ٹکڑا لے کے یوں چھین کے کہیں گے تمہارا قرآن بھی جھوٹا، تمہارا رحمان بھی جھوٹا۔ انہوں نے ہمیں آگے لگا رکھا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، سر جی لگے رہے، ایک نہیں دو نہیں کئی کئی تجربے کرے، کیا دیکھا کہ مکھی نے اسی سپیس میں پر پھڑ پھڑائے، جیسے ایئر ریفریشنر ہم پہلے جھٹکتے ہیں، پھر اس نے پر پھڑ پھڑائے اور اپنے تھوتھن سے اللہ نے اس کے اندر جو نالی رکھی ایک سپرے کیا، وہ جو کھانے کا ذرہ پڑا تھا وہ وہیں پہ ویسے ہو گیا جیسے معدے میں ہضم ہوتا ہے، پھر اس نے اس کو پکڑا، وہ جنہوں نے پکڑنا تھا نا وہ اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ ہو کیا گیا ہے، یہ کھایا ہوا کھانا جیسے کسی کے معدے میں جا کے ہوتا ہے ویسے، اب اس کو اس سے لے بھی لیں تو کیا کریں گے بھائی؟ کوئی کسی کے چاول پکڑ کے بھاگے ہم پکڑ لیں، کھیر لے کے بھاگے ہم پکڑ لیں، کوئی کھانا وانا لے کے بھاگے ہم چھین لیں اور بات ہے، لیکن کھا چکا ہو تو معدے سے نکلوا کے کیا کرو گے؟ ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے قرآن سچا ہے۔ یہاں رحمان نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، ضعیف نے ضعیف سے رابطہ کرا، ضعیف سی مکھی سے ضعیف سا کھانے کا ٹکڑا نہیں لے سکے، اوے طاقتور کو چھوڑ کے کمزور کے در پہ جھکنے والے ضعیف۔ یہاں اللہ نے آگے بولا ہے ما قدر اللہ کا قدری، تمہارے اس فعل نے، تمہارے اس عمل نے، تمہارے اس رویے نے، کمزوروں کے پاس بھاگ بھاگ کے طاقتور کو چھوڑ کے رب اکبر کو چھوڑ کے، انسان تجھے ملا کبھی کچھ نہیں ہے، لیکن سمجھ حضرات اگر یہ نقطہ اور جملہ سمجھ آ گیا ہے، اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 اور 74، ان اللہ لقوی عزیز، تیرا رب قوتوں والا، قوی، عزیز، ہر چیز پہ پورے غلبے والا ہے۔ اس غلبے والے کو اور طاقتور کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ میں امید کرتا ہوں جسمانی طاقت ہے یا کمزوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، رجوع رب سے کیجئے، تیرا زندہ رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کہتے ہیں زندہ رب کو اس نام سے پکار، یہ تیرا رب کا اسم اعظم، جس نے بھی مانگا رب لوٹاتا نہیں ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور زندہ رکھنے والے، اے قائم اور قائم رکھنے والے، تیرے بندے کو تیری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ تو ہی غوث اعظم، تیرے سے مدد اور التماس اور رجوع ہے، میری مدد فرما۔ تیرا رب مدد کرے گا۔ مرشد اعظم نے بدر میں سر اور پیشانی زمین پہ رکھ کے کہا تھا 313 لے آیا ہوں، مد مقابل 1000 ہے، ان کے پاس ڈنڈے سوٹے ہیں، سوٹے بھی پورے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے جو تتکے ہوتے ہیں نا وہ تھے، ماڑے موٹے ہیں، میں کئی دے گانشان جی میں ان کو لے کے حاضر کر دیا میں نے، مروانا ہے تو مروا دے، تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ اگر تیری طاقت پہ میرا پورا بھروسہ ہے تو آج اپنی نشانی دکھا دے، تیرے رب نے فرشتے اتار کے بدر میں جو جیت دکھائی تھی دنیا کے سامنے، کہیے اپنے رب کو، آگ سے ابراہیم کو اکیلے بچانے والے، چھری سے اسماعیل کو بچانے والے، ہاتھ وقت کے نبی کا ہو، ارادہ پکا ہو، لٹا لیا ہو، پوری طاقت سے بھی چلائے چھری، رحمان نہ چاہے تو کاٹ نہیں سکتی۔ جس پانیوں کے اوپر موسیٰ کے بچے کے صندوق کو تیراکی کروا کے وہ محلوں میں پہنچا دے، انہی محلوں کے فرعون کو اسی نیل کے پانی میں مار دے، اسے رب کہتے ہیں۔ یہ تیرے رب کی طاقت ہے، اس لیے اپنے رب سے رجوع کیجئے، اتنے بھی کمزور نہ بنے کہ تیرا کوئی ہے ہی نہیں،
کوئی بھی ہو تو کہا کر اللہ مالک محبوب نیچے لیٹے ہیں، تلوار اوپر آ گئی ہے اور آگے سے کہہ رہا ہے میں یمنعک منی، ذرا بول آج کون بچا سکتا ہے؟ تو لیٹے ہوئے محبوب نے یہ نہیں کہا یار خالی ہاتھوں پتہ نہیں، کہا اللہ اکبر، جو تیرے سے بھی اور میرے سے بھی کل کائنات سے ساری طاقتوں سے بڑا ہے وہ بچائے گا نا، بچا کے دکھایا تیرے رب نے۔ تو حضرات پہلا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، حالات دیگرگوں ہوتے ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، دنیاوی اور دینی تعلیم رکھنے والے، تھوڑے سے چکر آ جائے نا، تھوڑے سے ایسے چکر آ جائے، باجی مینوں لگتا میرے تے کسی نے کچھ کر دیتا ہے، میرے تے کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ میری جان، میرے پیارے، میرے محبوب، میرے دوست، کبھی چیک کر لے کہ رب نے تیرے کانوں کے اندر جو تھوڑا سا پانی کا لیول اور بیلنس رکھا ہے، اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، چک بزرگوں کو نہیں پڑ جاتی یار، ان کے پاؤں میں موچ نہیں آ جاتی، حادثے ہو جاتے ہیں، چلتے ہوئے کیری ڈبے، گاڑیاں، بڑے بڑے ٹریلر میں نے الٹے دیکھے ہیں، ان پہ کسی نے وار کر دیا تھا۔ تیرا رب قائم ہے، قیوم ہے، جب تک چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، جب ہلاتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ زمین کو ہلا دیتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اور جب جما دے تو ساری دنیا بھی مل کے ہلا نہیں پاتی۔ نیوٹن بیچارہ ترلے کرتا چلا گیا، یار ایڈی لمبی مینوں سلاخ لیا دو میں زمین چک داں گا، انہاں کہا جی وہ اسی تینوں لیا کے دئیے چکے تو نہ تیرے ہون، کہاں سے لا کے دے بنا؟ تو اس لیے اپنے اندر کمزور ہیں ہم، عقیدہ کمزور نہ کریں، اپنے رب سے بڑا کوئی نہیں، طاقتور کوئی نہیں۔ یہ جس دن آپ نے لے لیا اکیلے ابراہیم کی طرح، پوری دنیا کے سامنے انشاءاللہ علیہ السلام آپ کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میرے رب نے ایک اور انسانی نفسیات کا ذکر کیا، اور یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 12 ہے، گھر جائیے گا اس کا سیاق و سباق پڑھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، میں قرآنی ترتیب میں لا رہا ہوں، اگر اپنی ترتیب سے لاتا تو شاید پہلے میں انسان کی تخلیق لے کے آتا کہ پانی کا بلبلہ کمزور ہے۔ اللہ نے اسی ترتیب سے انسان کا ذکر کرا، سورہ یونس میں فرمایا انسان کی ایک نفسیاتی بیماری یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ دعانا لجنبی، یہ کدی پاسے پرت پرت کے، او قائدن کبھی بیٹھ بیٹھ کے، او قائمن کبھی کھڑا ہو کے، کبھی رکوع میں جھک جھک کے، کبھی سجدوں میں پڑھ پڑھ کے ترلے پوندا ہے اللہ آ تے ٹال میں 200 نفل پڑھوں، ایتھے ویاہ کرا دے 1000 رکعت تیرے نام، یہ کام کروا دے اتنا۔ ابھی پچھلے جمعے سوال آیا کہ سر جی ہم نے ایک کام شروع کرا تھا، اس میں رب سے ہم نے 50% رکھا تھا، کام واہ ٹور پیا تے 50 دے دیا، دل گھبراؤندا ہے، کیا کرے اتنا؟ اللہ کہتے ہیں پرابلم یہ ہے، ہم اس سے چھین لیں، نقصان ہو جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، ضرر آ جائے، پھر ہر کروٹ پہ، ہر انداز میں، ہر حالت میں ربی 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ پروفیسر صاحب کو وظیفہ دسیا جائے، پھر یہ وظیفے مانگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کا دکھ ٹال دیتے ہیں نا، مرہ کألم یدعونا الی ضر مسا، یوں نہ واقف ہو کے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی دکھ میں ہمیں بلایا ہی نہیں تھا، ہم اس کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں۔ سر جی آپس میں بھی یہی معاملہ ہے، دکھ سکھ ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف بھاگیں گے، فون بھی آئیں گی، کالیں بھی آئیں گی، رات 2 بجے تک، ساری رات، تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوئے نہیں، ماما ہوئیں گا، اپنے گھر ہوئیں گا۔ آپ یقین کریں ایک ماموں ملے مجھے، کہندا جی میری بچیاں تے بھیناں تے دن بڑے اوکھے سن، میری چکی سی، یہ جب بھی آئے ہیں تو میں نے توڑے شوڑے میں تھوڑے دانے وانے یہ کر کے چل پترو جاؤ موج کرو، یہ مجھے کہتے نہیں تھے، میں کرتا رہا، ٹبر پالے میں پورے۔ آج کہتے ہیں کہ میرے حالات پلٹ گئے ہیں، یہ تھوڑے ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کے دن اچھے آ گئے ہیں، مجھے سیم ورڈنگ میں یہ جملے بولے ہیں، ماما ہوئیں گا، اپنے گھر ہوئیں گا، بھین دیتی ہوں ساڈے پیو نو دیتی، ساڈا کی لگنا ہے،
یہ جملے ماموں کو ایک بھانجا بول رہا ہے، اس سے بھی گرے گرے جملے ہم بولتے ہیں. رب کہتے ہیں یہ اس قدر مطلبی ہے اور اس قدر یہ دکھ میں ربانی اور سکھ میں شیطانی، نا واقف، اسے کیا کہہ لیں، بے مروت، بے حیا، نا قدرہ، نا شناس. اس کی بے شناسیاں مالک الملک نے بیان کریں اور کہا پھر یوں گزرتا ہے گویا ہم نے اسے کبھی بلایا ہی نہیں تھا. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان اسراف کرنے والوں کے لیے، حدوں کو پار کرنے والوں کے لیے، اس سے بڑھ کے بھی کوئی حد ہوگی کہ مامے نو پیو نو کہے پیو ہے گا اپنی جگہ، او یار میرے دکھ سکھ ویخ. ایک باپ آ کے رویا مسجد نبوی میں میرے پاس، کہنے لگا جی یہ بیٹا میری کہیں نہیں سنتا، مدینے میں بھی نہیں سن رہا. اور اس وقت اس بیٹے کے مسجد نبوی میں یہ جملے تھے، میں بول نہیں سکتا، بچے چھوٹے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، کہ جو اس نے باپ کو وہاں جملے بولے. بہت ہی باپردہ لفظوں میں کچھ اشارہ کرتا ہوں. کہنے لگا جی انہیں مینوں جمیا ہوئے گا اپنے چسکیاں لئی. جو اس کے جملے تھے وہ بڑے خونی قسم کے تھے. اگر باپ کو یہ عزت دینی، اوے بیٹے تو نے ساری حدیں پار کر لی ہیں، اگر ماں کو یہ جملے ریٹرن کر رہا ہے تو تو اپنی حدود کو کراس کر چکا ہے. وہ تو تیرا رحمان ہے. دکھ آئیں تو ہمارے در پہ، سکھ ملے تو ڈھول لے کے ناچے گائے، افتتاح کرے، ڈانس کرے، خوشیاں ملیں. پھر بہادر شاہ ظفر کمال کہہ گئے تھے اور لاجواب کہہ گئے تھے، زندگی کا خلاصہ. میں نے اس بادشاہ جیسی عیاشیاں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہیں، اور اس سے بدترین حالات کسی حاکم وقت کے دیکھے ہوں گے کہ جو آخری دم صرف سورج دیکھنے کو ترستا تھا کہ ایک باری صرف مینوں اس کواڑ چو کٹ کے ماڑی جی روشنی بخا دو. اس نے کہا تھا ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا. تیری نفسیات، تیرا علم، تیرا نالج، تیری طاقت، تیرے وسائل، تیرے مسائل، تیری دنیا دکھ سکھ غم حصہ ہیں. آ دیکھ مجھ ظفر کو، میرے سامنے 12 بیٹوں کے لاشوں کو، اور ہاٹ پاٹ کے اندر ان کے روست بروست کیے ہوئے بھیجے، اور سر دیکھ بہادر شاہ ظفر دیکھ. ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. غصے میں آئے تو کاٹ دو، رگڑ دو، خوشی میں آئے تو سب لگا دو، پھینک دو. اللہ کہتے ہیں نہیں، حد میں رہ، تجھے میں نے بنایا ہے، اتنی حدود پار نہ کر. جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر اور. اللہ نے یہاں اس کی نفسیات درست کرنے کے بعد اس کا تیسرا مسئلہ بتایا ہے. انسان کے اندر یہ پرابلم ہے، اور آپ کو کہیں نہ کہیں یہ نظر آئے گی آپ میں مجھ میں ایسا کچھ ہے. اللہ کہتے ہیں انتہائی نا امیدی، مایوسی اور ناشکری پہ بڑی جلدی اتر آتا ہے، بڑی جلدی. ایک دن ہماری ایک عزیزہ ہیں، میں نے ان سے ذکر کیا تو کہنے لگی سانو نہیں کچھ ہویا کدی. سردیاں شدید سردی میں نہا کے پنکھے کے نیچے سر خشک کر رہے ہیں. میں نے کہا اپنے آپ کے لیے کچھ ڈریں، کوئی بچوں کے لیے ڈریں. سانو نہیں کدی سر پیڑ ہوئی، جنہاں نوں ہوندی انہاں نوں ہوندی ہے. سر جی یہ جملے ہوتے ہیں پہلے جب صحت ہوتی ہے، مینوں کی ہونا ہے. اور جوانی میں جب رب فالج گراتا ہے تو پھر بیٹے سے میسج کرواتی ہیں، ایک باری آ کے ویکھ ہی جاؤ، ڈگ پے ہیں. تیرے رب کو ہر چیز پسند ہے، لیکن یہ انداز نہ شکری کا اور بے قدری کا پسند نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں انسان کا میٹر ہے یہ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم رحمت دے دیں، خیر دے دیں، بھلائی دے دیں، جوانی کا نشہ دے دیں، طاقت اور قوت دے دیں، جسم اور باڈی دے دیں، بہترین خوبصورت آنکھ دے دیں، دل دماغ سے نواز دیں، طاقت بھرے ڈولے بازو ہاتھ دے دیں، چوڑا چکلا سینہ دے دیں، اور قدم اور مضبوط جو ہے ہڈ گڈ عطا کر دیں، اپنی رحمتوں کا نزول اور مال سے مالا مال کر دیں. اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بلے بلے یہ ساریاں میریاں محنتاں نے تک ایتھوں لے کے او جنیاں کوٹھیاں نے نا. کتنے بچوں کے انٹرویوز پڑھتا ہوں، ابھی میری عمر 17 سال ہے. لوگ 50 سال میں اس کام کو نہیں پہنچتے جو میں نے کر لیا.
اللہ کہتے ہیں جب ہم اس کو دے کے ثم نزعناها منه، دیتے بھی ہم میں اسے پتہ نہیں لیکن چھینتے بھی ہم میں، اور جب ہم واپس کھینچتے ہیں نا رسا، چھینتے ہیں، اس وقت انہ لیئوس کفور، یئوس پرلے درجے کا نا امید، بلا کے کہنے لگی پا جی میں نہیں جے بچنا، مینوں زندگی دے کوئی اثار نظر نہیں آتا۔ میں نے جواب میں کہا نہیں، اللہ نے ظالم نو رسی بڑی لمبی دیتی ہوندی، ظالم ایڈی جلدی نہیں ماردا اللہ، انہوں لمبی زندگی دے کے رب بہت کچھ بخا، ہاں ہے میرے تو کیڑا ظلم ہو گیا۔ میں نے کہا زندگی کی وہ جوانی کی بہاروں میں وہ طاقت، وہ قوت، وہ نشے، نہ میرا میاں کچھ نہ ماں باپ کچھ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی حاجت نہیں، جیڑا نہیں سمجھدا نہ سمجھے جوتے کی نوک پہ۔ اور اب کہتی تھی مینوں کو پاسا پرتان والا بھی نہیں ہے گا، لوگ میرے تے توجہ نہیں دیندے۔ میں نے وہ سین بھی دیکھے ہیں، ان آنکھوں نے 50 مربع زمین ہے، گھوڑی پہ چدرین بن کے چڑھی ہے، ڈیلی ایک چکر اور گیڑا لگاتی ہے، پٹواری آگے پیچھے پھرتے ہیں، علاقے کے چودھری نمبردار سلیوٹ کرتے ہیں، نہ بچوں کو کچھ گنا، نہ بیٹوں کو، نہ بہوں کو کچھ گنا، مجھے نہیں ضرورت کسی کی، نہیں محتاج میں کسی کی، بڑا دیتا مینوں رب نے، میں کسی کو مانگ کے نہیں۔ میں نے جب نہلانے کے لیے اپنی اہلیہ کو لے کے گیا اور 4 پائی پٹھے کی تھی، نیچے کوئی کپڑا نہیں بچھا ہوا، پٹھے دا وان ہوٹلاں دے جڑا موٹا موٹا ہے، جب اس کے جسم کو اٹھانے لگے تو پیچھے سے جلد ایسے اتری جیسے گرلڈ فش کی جلد پوری اتر جاتی ہے۔ یہ کبھی مچھلی بنتے ہوئے جا کے چیک کیجئے گا کہ اس کو وہ اس شکنجے سے کتنے احتیاط سے اتارا جاتا ہے، پوری پیچھے رہ گئی، اور 4 پائی کے اوپر کیڑے ہی کیڑے وائٹ، جسم میں پیپ ہی پیپ، جو ایک گھوڑی کو ایڑ دے کے 50 مربع گھما کے لاتی تھی۔ میں نے بچوں سے پوچھا، بیٹے بھی موجود تھے دونوں اور بہویں بھی تھیں، میں کہا یہ کی ہے؟ کہیں جی کی کریے اس بوڑھی دی آکڑی بہت سی، انہیں کدی پتر گنے ہی نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہم کسی کو شمار ہی نہیں کرتے، اور جب گرتے ہیں تو پھر نا امیدیاں، میں نہیں جے بچنا، میں نہیں رہنا۔ اللہ کہتے ہیں اپنی اس نفسیات کو خود درست کر کہ جب میں رحمت کروں تو کہا کر یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، جتنا دیا رب نے اتنی میری اوقات نہ تھی، یہ میری محنتیں نہیں ہیں، اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ پھر دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ اس شکر پہ، لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور دوں گا، تم شکر گزار بنو، یہ مایوسی والے نہ شکرے اور کفر کرنے والے انکاری نہ بنو۔ حضرات ایک اور پرابلم انسانی نفسیات میں، انسان کی پرابلم ہے کہ یہ اپنے دشمن کو دوست، دوست کو دشمن سمجھ لیتا ہے، اس کی نظر الٹ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کے میں نے مہربان کوئی نہیں دیکھا، اگر یہ آپ کو باہر جانے سے روک رہے ہیں، رات لیٹ آنے سے روک رہے ہیں تو یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، دشمنوں سے بچانے کے لیے ان کے سینے میں ایک درد اور خیر خواہی ہے، بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ ایسی ایسی باتیں ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کے روکنے پہ بھی پرائیویسی کو، راز کو یاروں میں بیٹھ کے کھولتا ہے، بھائیوں میں تذکرے کرتا ہے، خیر خواہ سمجھ کے ان کو راز دے بیٹھتا ہے، اور جب سینے سے نکل جائیں پھر وہ تیرے نہیں، وہ کسی اور کے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا ہے، باپ سے ذکر کرا ہے، اور باپ نے جو جملے کہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پتر تم ہی میرا ہے تو باقی 11 بھی میرے نے۔ یار ایک نیکی کریں پہ ہوتے، اے خواب ویراں نو نہ دسی، گھر کے اندر سگے بھائی، میرے مرشد نے کہا تھا استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، کوئی منصوبہ ہے، کوئی پلان ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہی کمنگ سون لگا کے مت بیٹھ جاؤ، اپنے معاملات میں رازداری سے، پردہ داری سے پلان کرو، آگے بڑھو، قدم اٹھاؤ، رب برکت دے دے، جب ہو جائے دنیا دیکھ لے گی۔
پہلے ہی اچھل اچھل کے نچ نچ کے مت بخاؤ، مگر انسانی فطرت ہے، پرابلم ہے۔ نبی اپنے بیٹے کو، ہونے والے نبی کو نصیحت کر رہا ہے، بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خیر خواہ بن کے سن لیں گے، پیار کا اظہار کریں گے، محبتیں دکھائیں گے، لیکن اپنے اندر فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا، وہ دشمنیاں پال لیں گے، اور تو انہیں بھائی سمجھے گا، یار سمجھے گا، پیار سمجھے گا، ان کے جملوں پہ اعتبار کرے گا، اور نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ آگے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کا کام ہی عداوتیں ڈالنا ہے۔ یہ شیطان کو اپنا مرشد، اپنا رہنما، خیر خواہ سمجھ لیتا ہے، باپ کو، خیر خواہوں کو، اچھے لوگوں کو، اپنے مرشد کو، رہبر و رہنما کو، قرآن کو، سنت کو، اللہ کی وحی کو، یہ سمجھ لیتا ہے میرے رستے کا روڑا اور رکاوٹ ہے۔ خیر ہو گیا بھائی صاحب، بتا بیٹھا، خواب دیکھ لیا کرو تے ہر ٹردے پھردے بندے نو مت دسنا، تے سکے بھراواں نو بھی دسن دی لوڑ نہیں۔ باپ سے ذکر کرنا، باپ سے اچھا معبر کوئی نہیں ہوتا، مجھے نہیں ملا بہرحال۔ باپ سے اچھا معبر، یہ صورت ہے آپ کے سامنے ہے۔ باپ نے یہ نہیں کہا کہ تعبیر کیا ہے، بس اتنا کہہ دیا، باپ اگر کچھ باتیں نہ بتائے تو حکمت ہوتی ہے، کریدیے مت۔ پت ابھی کل بیٹے نے فون کر کے مجھ سے اپنا ایک خواب شیئر کیا، مجھے جو کتاب و سنت کی روشنی میں، تجربے کی روشنی میں، حالات کی روشنی میں جتنی میری سمجھ تھی اس کے مطابق اسے ڈیل کرا، اور اگر یہی خواب اس نے کسی اور کو یا عامل کو سنایا ہوتا، کچھ دیتا بھی اور بدلے میں جو لیتا وہ وہی ہوتا جو دنیا کر رہی۔ تو آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ آپ کا ابو ہے، سورہ نوح بتا رہی ہے، اعتبار کر کے دیکھیں۔ جسے دنیا دشمن بتا رہی ہوتی ہے نا، دشمن، یار بیلی، یہ تیرا پیو کسے کام دا نہیں ہوں، انہیں رول جانا ہی جاندے، اور واقعی کئی پیو جاندے جاندے رول بھی جاندے۔ کیوں؟ جب ساری زندگی وہ رلا ہے، آپ نے مانی نہیں، آپ نے سنی نہیں، تو انسان اپنے نفسیات میں جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ جن کے لیے میں نے مر مر کے دیکھا۔ ایک شاعر نے کہا تھا، مجھے وہ اچھی طرح یاد نہیں ہے شعر کیا ہے، کہندا جنہ لیے اسی مرے ساں وہ پیچھے وضو ہی کردے رہے، جنازے چاہے ہی نہیں۔ سر جی ایسے ہوتا ہے، اپنے باپ کو وقتی طور پہ جتنا مرضی سمجھ رہے ہو، لیکن جو اس کا وین ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ پچھلی صدی کا وین تمہارے سامنے، وہ تمہارے مستقبل کا۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں کتنا بڑا ولی کیوں نہیں ہو، منفی نگاہوں سے مت دیکھو، ہر ولی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماضی ہوتا ہے، جہاں کمی بیشی ہونے کا امکان تھا، پڑا ہے، رب نے پردے ڈالے ہیں، ولایت دی، الحمدللہ۔ گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی حقیر مت جانو، حقیر مت جانو۔ اللہ کی قسم زندگی گزر گئی ہے، بڑے بڑے پاپی لوگوں سے واسطے پڑے، لیکن کبھی حقیر نہیں جانا۔ یار ادا اتنا لمبا مستقبل کیا کہ اللہ انہوں سے پہلے معافی کا موقع دے دے، اور یہ ولیوں سے بھی بہتر ہو کے اس دنیا سے جائے، تو رب کو کون روک سکتا ہے؟ رب کو کون سوک؟ میں نے ذہن بنا لیا، یہ جو بندہ جا رہا نا، اس نے اچھا نہیں کرا، یہ غلطی پہ ہے، یہ اس وقت جرم میں ہے، اور میں نے اس کے بارے میں ذہن بنا کے میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں۔ اگلے پل ہی اس کا من بدلا ہے، وہ اللہ کے گھر پہنچ گیا ہے، سر سجدے میں رکھا ہے، ایک آنسو بہایا ہے، رب نے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں بدل کے اللہ نے اس کو توابین میں، اوابین میں، منیبین میں، رجوع کرنے والوں میں، اپنے مطیع اور فرما برداروں میں اس کا شمار کر لیا ہے، اور میں اس کے بارے میں ذہن بنا کے بیٹھ گیا ہوں کہ نہیں یہ برا ہے۔ یہاں تھوڑا کنٹرول کرنا ہوگا اپنے آپ کو بھی، دوسروں کے حوالے سے بھی۔ ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ ساڈا پیو چنگا نہیں، ماں چنگی نہیں، چاچا چنگا نہیں، ماما چنگا نہیں، تایا چنگا نہیں، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں۔ تو میرے دوست، کبھی اپنے دائرے میں یاروں اور دوستوں پہ بھی نظر ثانی کرنا، جسے ابا اچھا نہیں سمجھ رہا، ممکن ہے وہ بھی اچھا نہ ہو، وہ بھی اچھا نہ ہو۔ پتہ پھر چلتا ہے، احساس پھر ہوتا ہے، انداز مت بدل۔ ایک اور نفسیاتی مسئلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، یہ پھر دہرایا اللہ نے، بے قدرہ ہے، ناشکرہ ہے، احسان فراموش ہے، محسن کش ہے۔ محسن کش اور کش میں فرق ہے، خود کشی اور خود کشی میں بڑا فرق ہے۔ خود کشی اپنے آپ کو حالات کے ساتھ کھینچنا چلانا، خود کشی اپنے آپ کو مار دینا۔
تو یہ محسن کش جو اس پہ احسان کرے یہ اسی کو مارتا ہے، اور یہی اس کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہے میرے پاس اس وقت، آپ اس میں بالخصوص آ کے آیت نمبر 41 پہ 41 پہ رکیے۔ اللہ نے یہاں ایک مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ بالکل ویسی مثال ہے جیسے سورہ حج میں، بلکہ اس سے بھی پاورفل۔ کہا کہ جو رب کے علاوہ رجوع کر کے مسئلوں کا حل چاہتے ہیں، نفسیاتی مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، دنیا کی مشکلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، کمثل العنکبوت، یہ بیچارے مکڑی جیسے ہیں۔ مکڑی، اللہ تعالیٰ نے یہاں مکڑی کہا، پھر کہا اتخذت بیتا، وہ مکڑی جس نے جالے کا گھر بنایا ہے، جال بنا ہے، اس میں اس نے شکار پھنسانا تھا۔ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور تر توہین والا گھٹیا گھر ہے تو وہ مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے۔ یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ نفسیاتی مسائل، ذاتی مسائل، جسمانی مسائل، روحانی مسائل، دنیاوی مسائل میں پھنسے ہوئے لوگ نکلنے کے لیے مکھی نے اپنا حل ڈھونڈا، علاج ڈھونڈا، جا کے بیت عنکبوت میں پھنس گئی، کمزور ترین جال میں پھنس کے اپنی جان دے بیٹھی۔ اللہ مکڑی کو بھی کمزور کہہ رہے ہیں، مکڑی کے گھر کو بھی کمزور کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہاں رکیے تھوڑی دیر، سائنس کی تحقیق اس کے اوپر جو ہے مکڑی کے گھر اور اس کی زندگی میں، جیسے بچھو کے بارے میں ہم کبھی ذکر کریں گے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، عام لوگوں تک یہ بات نہیں ہے کہ ماں کیسے اپنے بچوں کو اپنی کمر کے اوپر رکھتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے۔ یہاں آئیے، مکڑی کے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اپنے نر کو مارتی ہے اور مار کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ سین میری آنکھوں نے اپنے ہی کمرے میں دیکھا اور بڑی حیرانی ہوئی۔ تب میرے پاس یہ ریسرچ نہیں تھی، اور جب آئی عقل دنگ رہ گئی کہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے، مکڑی نے مکڑے کو مار دیا ہے، اور جب بچے جوان ہوتے ہیں تو یہ سارے مل کے ماں کو مار کے پھینک دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوئی کمزور گھر ہوگا جہاں خانہ جنگی ہو، جہاں محسن کش ہوں، جہاں احسان نافراموش ہوں، جہاں مرد کو گھر سے نکال دیا جائے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ رشتے کا معاملہ تھا، بات ہوئی، تو اس سلسلے میں بات آگے بڑھائی تو ایک دوست نے بتایا کہ میرے بھائی انہوں نے اپنے باپ کو مار کے گھر سے نکالا ہوا ہے، اور والدہ نے ہولڈ ہے اس کا، اس نے اپنے بچوں کے ذریعے یا اپنے ذریعے مشہور یہ کر رکھا ہے کہ وہ کہیں اور رہتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں گیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسی بھی مائیں اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو شوہر کے رویے کی وجہ سے در در پہ دھکے کھا رہی ہیں، اولادیں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہیں۔ نفسیات کیا ہے؟ میں چنگا ماں تہاڈی ماں نہیں چنگی، تہاڈے ماں دا پچھلا ٹبر نہیں چنگا۔ ماں کہندی ہے تیرے پچھلیاں کتھوں چنگیاں، لوداں کتھوں چنگیاں۔ وہ کہتا ہے ساتھ لے جا، کہندے تیریاں ہی صورتاں نے سانب۔ کبھی باپ کہتا ہے اٹھا اور بھاگ۔ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے، بدترین حالت۔ اللہ نے احسان کیا، اولاد دی نہ قدرے، بیٹے دیے نہ قدرے، پھول جیسے بچے دیے بے قدرے، ناشناس، اور بچوں نے کل کو بڑے ہو کر کے پھر ماں باپ کو سنبھالنا۔ محسن کش، احسان کش۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفسیات سے نکلنے کے لیے جو تذکرے کرے ہیں، اس حوالے سے ذرا آپ بھی سورہ ابراہیم کا سیاق سباق آیت نمبر جو ہے وہ 34 کے آگے پیچھے پڑھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، بندہ پہلے مانگتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہوں، مانگتا ہے۔ مسجد میں نے یہ وظیفے سنے ہیں، بیت اللہ میں، عام مسجد نہیں، مسجدوں کی امام اور ماں، اصل ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک آدمی نوجوان جو ہے مال مانگ رہا تھا، کوئی افریقی، ساتھ میں اس کو کہہ رہا ہے یار جنت مانگ، تو وہ کہنے لگا یار دنیا کی جنت مال میں ہے، یہ تے جدے کول مال ہے وہ جنت چے، اگے جا کے ویکھاں گے اتنے دے معاملے اعمال نال وہ بھی کر لیں گے،
سچی بات ہے، میں نے دعا کرتے سنا، اللہم انی اسألوک زوجتن، اللہ مینو ایک جنانی دے دے تے سونی جی دے دے. اور جو آگے جملے تھے میں وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا. بیت اللہ کے اندر کسی سے عربی سیکھ کے گیا ہے اور اللہ سے لگا ہوا ہے. اللہ نے دے دی، مانگ لی، اللہ نے عطا کر دی. بعد میں کہنے لگا نہیں منگی تو بڑی چنگی جگہ تے سی پر توں چنگی نہیں، تیرا پیو بھی چنگا نہیں، تیری ماں بھی نہیں چنگی. انہیں اگو برابر دیاں سنائیاں تو پھر سٹیٹس لا لیا، میں بھی چنگی، میرا پیو بھی چنگا، میری ماں بھی چنگی، باقی سارے رشتہ دار. گالیاں اور بکواس اور فضولیات اور لغویات. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ انسان کی گندی فطرت ہے. اپنے آپ کو ولی، صوفی، حاجی، نیک، فرما بردار، کمال، زبردست، باقی سارے گندے. اللہ کہتے سن، جب رب دیتا ہے مانگے پہ دیتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا بھی چاہو تو نعمتیں گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، لیکن یہ بدبخت ایسا ہے کفار کہ رب دے تو ناشکرا اور ظالم پرلے درجے کا، کہ جس کا جو سٹیٹس تھا اسے وہ سٹیٹس نہیں دیتا، جس کا جو رتبہ تھا وہ رتبہ نہیں دیتا، جس کا جو مقام تھا اسے مقام نہیں دیتا. کاش کہ آپ نے اور میں نے رشتوں کو رشتوں کا مقام دیا ہوتا، آج ہم نے دھکے نہ کھائے ہوتے. کتنے سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، سائی صاحب حلالے دا مسئلہ آ گیا. میں کہا جی میں کی کرا آنا جی میاں بیوی نے. میں کہا میں تو نہیں کرتا. وہ سر جی وہ کرن والے تو گھبرائے نے. تو میں نے کہا رابطہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے اپنے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں، جمعے ہوتے ہیں، وہ دین کے امام، نماز کے امام، قیام کے امام، روزوں کے امام، حج کے امام، ہر چیز کے امام، فتووں کے امام، انہی پہ چلتے ہیں نا. کہنے لگے جی وہ تو تہاڈی گل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا بھی ایک ادھی رات نہ حلالہ کڈانا پڑا. تو میں نے کہا جا ان کی باقی باتیں صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہیں، مان لو. کہیں دے نہیں. میں نے کہا اپنی عزت کا میٹر آیا ہے تو بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی وہابیاں دا مدرسہ دسو یا مولوی دسو. یہ دنیا کی عزت ہے. جہاں میرے پیمبر کی عزت، سنت کی عزت، کتاب اللہ کی عزت، آیات کی عزت، رب دو جہاں کی عزت آئی، تم نے کہا کہ نہیں جو مولوی نے فرمایا ہے برحق فرمایا ہے. آج بھی وہ برحق کہہ رہا ہے. چھوڑ جاؤ ایک رات، کیا حرج ہے، حلال کر دے گا بعد میں لے جانا. مرغی نو آرڈر دے کے آ جاندے ہو نا کہ میں گھوم کے آن ڈیا یار 15-16 مرغیاں لائیں، تو آتے ہوئے تیار ملتی ہے. تو کیا حرج ہے 2-4 راتوں کے لیے. وہ نہیں جی ہن اینی جلیل جلت نہیں سانبھی جاندی، لفظ بھی ہے اینی جلت نہیں سانبھی جاندی. تو کیا ہو گیا، جلت ہو گئی ہے. باقی اتنی جلتیں تو صحیح ہیں، تہاڈی مہربانی. پھر نہ 2-4 بندیاں تھلے ہاتھ کر کے نیواں جا کر کے جان دو. میں نے کہا اسٹام لے آئیے. کیا کرنا ہے اسٹام؟ میں نے کہا کہ میں نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں تو نے ایک بار کہی ہیں، اسلام کے مطابق ایک ہے. تمہارا آپس میں تجدید نکاح ہو سکتا ہے، اگر 3 ماہ کی عدت گزر گئی، اگر درمیان میں ہو رجوع کر سکتے ہو. انہوں نے رجوع کر لیا. مولوی صاحب نے جلوس نکالا گلی محلے میں، اے جی حنفی ہو کے بیچارے تھے، انہوں نے ساڈا فتویٰ چھڈ کے تو بد مذہباں دا فتویٰ لے لیا تے زنا کر دیا آپس. انہاں دی اولاد حرام دی. میں نے کہا اسٹام تیرے لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ کل کو تجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکے. کوئی آئے تو کہے کہ میرا ماضی ایسا تھا، حالات ایسے تھے، میں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، میں اپنی عزت اور اپنی حفاظت کو چاہتا ہوں، میں نے اس لیے کتاب و سنت کو سمجھ کے رجوع کرا ہے. یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ حق میں ہوں، نکاح میں ہوں، زنا میں نہیں ہوں. میری اولاد حلالی ہے، حرامی نہیں ہے. کل کو کوئی اٹھ کے میرے گھر میں دراڑ ڈالے تو میں اس کو کور کروں. یہ تیرے لیے میں نے کروایا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں کرنا تو جا. یہ اس لیے نہیں اسٹام لکھوایا کہ تو وہابی ہو جا آج ایک عورت کی وجہ سے. مجھے ایسے وہابیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جو میرے پاس اپنے ہیں کافی ہیں. اللہ انہی کو استقامت دے. اپنی عزت بچا. بچی ساری زندگی جتوں لنگھی ہے سلوٹ کر دے بھاجی. او ویلا کسے ویلے کسے چنگے بندے نے تواڈے تک پہنچا دیتا اور میں نے کہاں بھیجا جامع سلفی ہے. میں خود نہیں لکھ کے دیتا. کیوں؟
میرے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں، فتویٰ کمیٹی ہے، بٹھائیں گے تجھے سمجھائیں گے، کچھ پڑھ لے، کچھ سیکھ لے۔ جو دنیا میں سب کچھ کر سکتے تھے مگر انہوں نے نفس رکھتے ہوئے بھی، نفسیاتی مسئلہ ہے ہر مرد کے اندر، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو پھنسا ہوا تھا، تجھے پھنسا سکتے تھے، لیکن دشمنی میں بھی آ کے مخالف فرقے کے باوجود بھی تیرے ساتھ، عزت میں بھی انہوں نے دشمنی نہیں کی، نظر کی طرف جو ہے وہ ایک لگا کے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، امید بھی نہیں رکھی، تیرے خیر خواہ بن کے کہا جا تیرا گھر ہے آباد کر لے، اپنے بچوں میں رہ۔ اب بھی تجھے ان میں دشمنی نظر آتی ہے، غلطی نظر آتی ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے، انسان ہے، ان میں بڑی ساری خامیاں ہوں گی، لیکن ایک خوبی کہ دنیا کے معاملے میں جتنے مرضی کمی بیشی ہو جائے، عقیدے میں، نظریے میں، اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی چیز میں، سنت میں، ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، کہہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، یہی مسئلہ ہے، یہی فتویٰ ہے۔ جناب ایک اور نفسیاتی میٹر جسم سے جڑا ہوا پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بیچ میں تھوڑی سی بریک لوں گا نفسیاتی معاملات پہ، چونکہ یہ لمبا میٹر ہے۔ حج اور عمرے کے دن ہیں، ایام ہیں، تیاری ہے، تو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے 2 جمعے حج اور عمرے کے حوالے سے انشاءاللہ پریکٹیکلی کیا کیا ضرورتیں ہیں، مسائل ہیں، کیا کرنا ہے، ہماری اس پہ بات ہوگی۔ اپنے دوست احباب کو بتائیے گا، اگر کسی کو دیکھنا ہو، سننا ہو، پڑھنا ہو، سمجھنا ہو تو ہم حاضر ہیں۔ چھٹی پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑا سڑیل ہے، ہر بندہ جتنا مرضی میٹھا ہو تھوڑا کریلا ضرور ہوتا ہے، کوڑا کریلا۔ میرے بیٹے کو ایک چاچو آتے تھے تو اس نے ان کو نا بادام ڈال دیے کہ انکل کھائیں، حسن اتفاق انہوں نے 6-7 کھا لیے، جو آخری اٹھایا نا وہ کوڑا نکلے، کہنے لگے پتر تیرے بادام کوڑے ہیں، کوڑا بادام۔ اس نے نا ان کا نام ہی ڈال دیا، چاچو کوڑے بادام آئے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے یا چاچو کو پتہ ہے کہ 8 میٹھے کھا لینے انہوں دا نا کوئی نہیں، 9واں کوڑا نکل آیا رب لوں تے او تھو تھو ہے۔ رب کی نعمتیں کھا کھا کے نا بندہ مزے کر کر کے، پوری کھیر دے پیالی پکی محنت رات بھر چڑھائی ہوئی، بی بی کی محنت یاد نہیں رہی، ایک وچوں کتے کوڑا بادام نکل آیا تے تھو تھو ہے، چنگا نہیں ہے، ماڑا نہیں۔ یہ انداز ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ بھی، مخلوق کے ساتھ بھی۔ مالک فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو بولتا ہے تو سڑکے، تولتا ہے تو سڑیل، اور بدبودار کرے کیوں نہیں؟ ہم نے اس کو بنایا ہی بدبودار، سیاہ کیچڑ اور کھنکھناتی مٹی سے تھا۔ کھنکھناتی مٹی، خالی پانڈا بہت بولتا ہے، جنہ ویلا ہوئے گا اتنا بولے گا۔ سب سے زیادہ پاکستان کی قسمت اور حالات پہ وہ بولے ہیں جڑے چاروں پاسوں ویلے۔ یہ دن میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، اسی صدی میں دیکھے، پچھلی صدی میں بھی بہت دیکھے تھے۔ جنہ گھر چ ویلا ہے انہیں وہ کمنٹس دے رہا ہے 24 گھنٹے پاسے پرتن والا، اور جو محنتیں کر رہا ہے انہوں بولن دا ٹائم کہڑے ویلے ملتا ہے؟ مزدور ہے تو مالک نہیں بولنے دیتا، مستری نہیں بولنے دیتا، عام ہے تو باس نہیں بولنے دیتا، جونیئر ہے تو سینئر نہیں بولنے دیتا۔ جڑے ویلے نے نا یہ ہر ویلے ساڑ پکن گئے، بدبودار گندی باتیں، گھٹیا جملے۔ جتنے کمنٹس اس وقت سوشل میڈیا پہ گھٹیا سے گھٹیا ترین انہی کے ہیں جو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق بہت بڑے عظیم نظریاتی فکروں کے مالک، بہت بڑے۔ اب میں وہ جملہ نہیں بولتا جو وہ اپنے لیے کہتے ہیں، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی بیان کی، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، گندے سیاہ کیچڑ گارے سے ہم نے اس کی مٹی اٹھا کے جو پلستر لگایا تھا نا پانی کے بلبلے سے، ہم نے اس کو خون کے لوتھڑے میں بدل کے، اس کو مزغہ میں بدل کے، اس کے اندر ہڈیاں ہڈ گڈ جوڑ پیدا کر کے، اس پہ جس مٹی کا پلستر چڑھایا ہے نا، جسے منٹ منٹ پہ ادھر بھی جو ہے وہ چوم رہا ہے، ادھر بھی چوم رہا ہے، ادھر بھی محبتیں، ادھر بھی، اللہ کہتے ہیں یہ کتنا بدبودار ہے، کبھی چیک کرنا ہو تو کٹ لگا کے جلد کو دیکھ لیں، اس سے سمیل کتنی آتی ہے، تھوڑا سا پھوڑا نکلے دیکھ لیں، پھنسی نکلے دیکھ لیں، اس کے اندر کیا ہے، کٹ لگا کے صرف اندر کی آنتیں نہیں دیکھ سکتا، کتنا نفیس بنا پھرتا ہے یہ گند کا بورا۔ ہم نے کبھی تانا دیا ہے کہ میرے گھر میں کتنی پیٹ میں گندگیاں اور غلاظتیں اور علیشیں لے کے پھر رہا ہے، اگر کھول دوں، اوپن کر دوں، پردے ہٹا دوں
اور بدبودار، میرے بارے میں بدبودار اور گھٹیا کلمے اور اپنے بڑوں اور محسنوں کے بارے میں یہ اللہ کو کہتا ہے، شکوے کرتا ہے، تو نے میرا بچایا کیا ہے، میرا رکھا کیا ہے، مجھے دیا کیا ہے؟ تجھے اگر احسان یاد ہوتا تو یہ گھٹیا باتیں نہ کرتا۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ بدبخت ہمیں بولتا کیا ہے، ہمیں کہتا کیا ہے، شرک کرتا ہے، ہمیں ان سے ملاتا ہے جو کسی کام کے قابل نہیں۔ تو یہ نفسیات اگر آپ کے اندر کہیں میرے اندر ہیں، تانا دینے کی بجائے چپ کر کے نہ ہوتے تھوڑا جا کور کر لئیے۔ امید ہے کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے۔ میں دوسروں کو تانے دیتا رہوں تو بات نہیں بنے گی، الزام ان کو دیتا تھا، قصور میرا نکلا، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو یہ ہمارے نفسیاتی مسائل ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کے سنبھل کے انشاءاللہ پھر باپ بھی اچھا لگنے لگے گا، ماں بھی۔ میں نے جب اپنے گناہوں پہ نظر ڈالی تو اللہ کی قسم مجھے سارا زمانہ میرے مقابلے میں ولی لگنے لگا، اور جب میں نے دنیا کو دیکھا دوسری نظر سے، پھر میں ہی اچھا تھا فیصلہ آباد میں، باقی بلکہ پوری دنیا میں باقی تو سب گناہگار اور مجرم تھے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ اس آدمی کو جزا دے جو مجھے میرے عیب گفٹ کرتا ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں تنہائی میں سب کے سامنے پیش کرے گا تو رسوائی اور جگ ہنسائی ہے، تنہائی میں مجھے کچھ کہے گا تو میری اس نے عزت افزائی کی ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ جزا دے ہمارے محبوب کو، جزا اللہ عنا محمدا، اس ہستی کو کہ جس نے انسان کے مسائل کو بیان کیا اور بڑا کھول کے بیان کیا۔ ان میں سے ایک مسئلہ دوسرے خطبے میں احباب کی نظر کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بربادی ہے انسان کی اس نفسیاتی بیماری پہ کہ اس میں خود پسندی اور عجب پسندی آ جائے کہ کوئی میرے جیسا نہیں ہے، کوئی میرے جیسا نہیں۔ اور ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، رب نے زندگی دی تو ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب اس کو کوئی اچھا سمجھانے والا مل جائے تو کہتا ہے بس اپنی نصیحتیں اپنے کو رکھ، یہ اسے عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ میں جو ہوں مجھے پتہ ہے میں ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، یہ دوسرے ہی غلط ہیں، مجھے مت سمجھائیں، سنبھال کے رکھیں اپنی نصیحت۔ یہ عجب پسندی تیرے رب کو کبھی بھی پسند نہیں۔ اگر آپ کے اور میرے اندر یہ ہے کہ قرآن سمجھا رہا ہے اور میں کہوں نہیں ٹھیک ہے ہوئے گا، پرانی گل ہے، حدیث میں ہے نہیں پرانی بات ہے، محبوب نے کہا ہے، سیرت میں ہے، وہ یار میں موجودہ حالات کو بہتر سمجھتا ہوں، ان حالات میں ان کے ساتھ مجھے کرنا ہی یہی چاہیے تھا، انہوں نے ایویں نہیں سی باز ہونا۔ ایسے نہیں ہے، اپنے اندر نرمی، عاجزی، انکساری، جھکاؤ، اپنی خامیوں کو دیکھنا، گریبان میں جھانکنا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت اور عطا ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے اللہ نے سمجھنے کا، دیکھنے کا، پرکھنے کا، پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ میں نے بڑے بڑے جوانوں کو، شیر پہلوانوں کو بدلتے دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے پرلے قسم کے جن کو لوگ اپنے علاقے کے بدماش کہتے تھے نا، جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے مارے کتنے ہیں، ٹھوکے کتنے ہیں، ہم کتنوں کے قاتل ہیں، زنا کیس ریٹ کتنا ہے، ایک جملے نے دل کی دنیا بدلی۔ لیکن اس جملے کے بعد انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا، میں نے ان کو آخری عمر میں جمعوں میں روتے دیکھا، رب کے سامنے ترلے کرتے دیکھا۔ لیکن جب رب توفیق دیتا ہے، رجوع کیا ہے، اگلے جمعے پہ گیا ہوں، پتہ چلا ہے جی وہ فوت ہو گئے ہیں۔ کون جی؟ وہی جی۔ تو یہ اللہ سے ہدایت کثرت کے ساتھ رہنمائی مانگتے رہا کریں، اللہ سے مدد اور توفیق۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اللہ میرا مالک الملک ہمارے ملک پہ اپنی رحمت کا نزول کرے، باران رحمت بنائے۔
اللہ تیرا شکریہ ہے کہ تو نے ہماری گندم ہم تک پہنچائی ہے، لوگوں تلک جو ہے ان کے لقمے پہنچے ہیں۔ اللہ مزید بحرانوں کا شکار نہ کرنا، دو چار نہ کرنا، الہ العالمین کسی کا محتاج نہ کر، بیماروں کو شفا دے، میرے وطن کی حفاظت فرما، اور اس دنیا سے جانے والوں کے لیے اللہ مغفرت کے سامان فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔